وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم أمين ملك بر رؤوف رحيم ورب حليم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا ہم سب پر بڑا احسان، بڑا کرم، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہم سب کو پیدا کیا۔ جو لوگ دنیا میں پھنس گئے ہیں، دنیا میں دھس گئے ہیں، قیامت کا دن ہوگا تو دنیا ایک بوڑھی شکل میں آئے گی، دنیا بوڑھی شکل میں آئے گی اور بالکل کالی بھی ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اس دنیا سے کہے گا، فرشتوں سے فرمائے گا کہ اس کو دوزخ میں داخل کرو، اسے جہنم میں ڈالو۔ تو فرشتے جب دنیا کو دوزخ کی طرف لے کر چلیں گے تو وہ دنیا چیخ کر کہے گی کہ اے پروردگار، میرے بچوں کو بھی میرے ساتھ بھیج، میرے بیٹوں کو بھی میرے ساتھ بھیج، میرے بیٹیوں کو بھی میرے ساتھ بھیج، جو مجھ سے محبت کرتے تھے، جو مجھ سے عشق کرتے تھے میرے ساتھ، ان سب کو بھی میرے ساتھ بھیج۔ تو میرے بھائی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دنیا سے کہیں گے جو تجھ سے عشق کرتے تھے، جو تجھ سے محبت کرتے تھے، ان سب کو تو لے کر جہنم میں داخل ہو جائے۔ تو میرے بھائی، ہم دنیا سے محبت نہ کریں، ہم دنیا بنانے والے سے ہم محبت کریں، ہم دنیا سے عشق نہ کریں۔ جس رب نے اس دنیا کو بنایا اس رب العالمین سے ہم عشق کریں۔ اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار و عشق کر کے وہ لوگ دنیا سے گئے۔ صحابہ کسے بولتی؟ جو حضور کو زندگی میں باحیات جو حضور تھے، اس وقت حضور کو جو صحابہ نے دیکھا تو ان کو صحابہ کہے۔ تو صحابہ اکرام اللہ سے عشق کر کے دکھا گئے، اللہ سے محبت کر کے بھی دکھا گئے۔ ایک صحابی رسول ملک شام کو گئے، تجارت کے لیے ملک شام کو گئے۔ جو کچھ آپ کے پاس پیسہ روپیہ جو کچھ بھی تھا، ان پیسوں سے آپ نے شراب خریدی۔ کیا خریدی آپ نے؟ شراب خریدی۔ تجارت کے لیے، بیچنے کے لیے آپ نے شراب خریدی۔ جب ملک شام سے بیچنے کے لیے شراب لے کر جب مدینے میں داخل ہوئے تو وہ صحابی رسول کو معلوم ہوا کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ کو کیا معلوم ہوا؟ اللہ نے شراب کو حرام کر دیا ہے، حرام قرار دیا ہے۔ آپ دل میں یہ نہیں بولے میرے کھانے پینے کا کیسا ہوتا، میرے بیوی کیا کھاتی، میرے بچے کیا کھاتی، میرے ماں باپ کیا کھاتی، فکر میں نہیں لگے صحابہ اکرام کو اپنی فکر نہیں، بیوی کی، بچوں کی نہیں۔ آپ نے دل میں کیا کرے، دل میں بات لائے، اس لیے کہ آپ نے پورا پیسہ لگا چکے تھے تجارت کے لیے، پورا پیسہ لگ گیا تھا، گھر میں ایک روپیہ بھی نہیں تھا ان کے، جتنا بھی مال آپ کے پاس تھا پورے مال سے آپ نے شراب خرید کے لائے تھے۔ جب مدینے میں آئے تو معلوم ہے شراب حرام ہو گئی، تو اب کیا کریں؟ ہاتھ میں چاقو لیے، چھری لیے،
جن مشکیزوں میں شراب تھی ان مشکیزوں کو چھری لے کر پھاڑنا شروع کر لگے. پوری شراب کیا کرے؟ راستے میں بہا دے. پوری شراب کو راستے میں بہا کر اب کہنے لگے کہ اے اللہ تو اس سے راضی ہے، یا اللہ ہم تیرے اس حکم پر میں بھی راضی ہوں. تو میرے بھائی صحابہ اکرام نے رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اللہ کے حکموں پر چل کے زندگی انہوں نے گزاری اور چل کر گئے. آج ہم لوگ بولتے نہیں کیسا چلنا بھائی ہمیں بول کو. صحابہ چل کے دکھا گئے. صحابہ اکرام اللہ کے حکموں پر چل کر زندگی گزار کے گئے. امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ بیٹا یہ جو میں جو کرتا جو پہنا ہوں، جو جھبا جو پہنا ہوں، اس کی ایک آستین بہت بڑی ہے، لمبی ہے، ایک آستین بہت لمبی ہے. انہیں وہ آستین اتنی لمبی تھی کہ اس میں پورا ہاتھ آپ کا چھپ گیا تھا، اندر ہو گیا تھا، آستین بڑی ہو گئی. آج ہمارے بچے پہن لے تو بولتے نہیں کیا بابا کے کپڑے پہنے گا بول کو نہیں. تو میرے بھائی آستین کے اندر پورا ہاتھ چھپ گیا تھا. تو حضرت عمر فاروق نے کیا کہا اپنے بیٹے سے، چاقو لے کے آؤ، چاقو سے میں اس کو کاٹوں گا، یہ کپڑا جو زیادہ ہے میں اس کو کاٹوں گا. تو پوچھا تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جبہ پہنے ہوئے تھے، اس کا ایک آستین بہت لمبا تھا، حضور نے چاقو منگا کر وہ آستین کو وہاں سے کاٹ دیا. تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا کہنے لگے جس طریقے سے میرے نبی نے جو کام کیا ہے وہی میں بھی اختیار کروں گا. میرے بھائی ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں راستے سے گزر رہے ہیں تو حضور کو ٹھوکر لگی. کیا لگی؟ حضور کو ٹھوکر لگی. جیسے حضور کو ٹھوکر لگی، اب حضور کو ایک ہی مرتبہ ٹھوکر لگی تھی، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب بھی اس راستے سے گزرتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہونا بولے ٹھوکر کھاتے اور لوگوں سے کہتے کہ میرے نبی کو یہاں پر ٹھوکر لگی ہے، میں جب تک یہاں پہ رہوں گا، جب تک میں اس راستے سے گزروں گا اس وقت تک میں ٹھوکر کھاتا ہی رہوں گا. تو میرے بھائی اس کا نام ہے عشق، اس کا نام ہے محبت. آپ نے سنا ہوگا لیلا مجنو کا نام سنا ہے نبی؟ لیلا مجنو نام سنا آپ لوگوں نے؟ تو میرے بھائی ایک مرتبہ مجنو کیا کر رہا؟ کتے کے پاؤں کو چوم رہا. کیا کر رہا؟ ایک مرتبہ مجنو کیا کر رہا؟ کتے کے پاؤں ہی نہیں، وہ پیروں کو پکڑ کر چوم رہا، کتے کے پاؤں کو پکڑ کر چوم رہا. لوگ کیا بولے ارے پاگل، کتے کے پاؤں کو نہیں کو چوم رہا، پاگل ہوگا کیا کر کو بولے. تو مجنو کیا بولا کہ پاگل میں نہیں، پاگل تم لوگ ہو. میں کتے کے پاؤں کو اس لیے چوم رہا ہوں کہ یہ کتا جہاں پر میری لیلا رہتی ہے وہ لیلا کی گلی سے یہ کتا جو ہے گزر کے آیا، اس لیے میں اس کے پاؤں چوم رہا ہوں. تو میرے بھائی وہ تو لیلا سے محبت کر کو چلے گا نہیں. تو میرے بھائی ہماری محبت اللہ سے اس سے بڑھ کر ہو. ہم اللہ کے حکموں پر چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کو ہم اپناتے ہوئے چلیں. میرے بھائی ہمارے نبی کا مرتبہ بہت بڑا ہے، بہت اونچا ہے. ہم لوگ سمجھ رہے گا، ہم لوگ کہتے ہیں حقیر ملک. میرے بھائی اس امت کا مرتبہ بہت اونچا ہے، مسلمان کا مرتبہ اونچا ہے، ایمان والے کا مرتبہ اونچا ہے. نہیں، ایمان والے کا مرتبہ بہت اونچا، یہ امتی ہونے کا مرتبہ اونچا. میرے بھائی ہم کون ہیں؟ ہم لوگ سمجھ نہیں آج ہم لوگ کون بول کے. میرے بھائی ہم کیا ہے؟ محمدی ہیں. ہم کون ہیں بھائی؟ ہم کون ہیں؟ بولے ہم محمدی ہیں، ہم حضور کو ماننے والے ہیں، ہم حضور کے امتی ہیں. میرے بھائی ہمیں یہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم دونوں جہاں کے سرکار رحمت للعالمین کے ہم امتی ہیں. ہمیں فخر ہونا چاہیے. یہ سب سے
بڑی نعمت ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جو ہے حضور کے امتی ہیں.